نحمد و نصلی علی رسول الکریم و علی آلہ و صحبہ ذریۃ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین رب العالمین۔ الحمدللہ ہم لوگ سورہ آل عمران کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح پڑھے ہیں۔ آج ہم لوگ شروع کریں گے آیت نمبر 33 سے۔ آیت نمبر 33 اب یہاں سے جو ہے بیسیکلی نصارہ یا جو کرسچنز ہیں ان سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے، ان کے جو مختلف عقائد ہیں ان کے بارے میں بات ہوگی، جیسے حضرت مریم کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں، یا تثلیث کا جسے ٹرینٹی کہا جاتا ہے اس کا جو عقیدہ ہے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہے اس پر تھوڑی سی بات کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ چن لیا آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، آدم کو، نوح کو علیہ السلام، اور آل ابراہیم یعنی حضرت ابراہیم کی اولاد کو، اور آل عمران یعنی عمران کی اولاد کو، تمام جہان والوں پر۔ چن لیا یعنی منتخب کیا، یہ دوسرے معنی میں یہ کیا کہ سلیکٹ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سلیکشن کا لفظ استعمال کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بھی چنا، نو میں سے، یعنی انسان کی جو نو ہے، انسان کی جو صنف ہے، اس میں سے حضرت آدم علیہ السلام کو چنا، اور چن کر ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان میں روح ڈالی۔ اس کے بعد یہاں پہ آل ابراہیم ہم سب جانتے ہیں، اور آل عمران کا بھی ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، اور اس کے علاوہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کے نانا حضرت مریم علیہ السلام جو ہے ان کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ تو یہاں پر دونوں طرف بات ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ آگے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے تو زیادہ گمان یہی ہے کہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذریۃ بعضھا من بعض، یہ ایک دوسرے کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں حضرت نوح، حضرت نوح کی اولاد میں سے ہیں حضرت ابراہیم، آگے حضرت ابراہیم کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، آگے ان سے تمام انبیاء کی جو ہے وہ لڑی چلی ہے۔ حضرت اسحاق سے آگے تمام انبیاء کی لڑی چلی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک دوسرے کی اولاد میں سے ہیں، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب اس کے بعد بات ہو رہی ہے یا بات شروع کی جائے کہ کس طرح حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ دیکھیں اسلام میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کا یہ درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں بلکہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہے ان کی ولادت سے ذکر شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ، اور کہا ہے عمران کی بیوی نے، عمران جیسے میں نے بتایا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام بھی تھا، کیا کہا انہوں نے رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، کہ اے میرے رب جو میرے بطن میں ہے اس کو میں تیری نظر کرتی ہوں محررن، ہر ذمہ داری سے چھڑا کر۔ اب جو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ہیں ان کا نام حنا بنت فاقود یا حسنہ بنت فاقود جو ہے وہ ہمیں ہسٹری کی کتابوں میں ملتا ہے۔ بہرحال یہ کوئی ایمانیات کی بات نہیں ہے، اگر کوئی مانتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی مانتا ہے تو نہیں مانتا وہ اتنا مسئلہ نہیں۔ اس کے بعد ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بہت ہی متقی، نیک اور پرہیزگار خاتون تھی۔ اب انہوں نے یہ تہیہ کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے گا، اور ظاہری بات ہے جب انسان یہ تہیہ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بیٹا ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ جب مجھے یہ اولاد دے گا تو میں اسے خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے فری کر دوں گی، اس سے کوئی دنیا کا کام نہیں لیا جائے گا، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ کے دین کا کام کرے گا۔ فتقبل منی، تو اے ہمارے رب، یا فتقبل منی، تو اس کو میری طرف سے قبول فرما۔ یہاں پر ایک چیز کی طرف ہمیں بھی اپنی توجہ دلانی چاہیے کہ دیکھیں آج کل ہمارے یہاں تو خیر یہ بالکل ہی ختم ہو چکا ہے، تصور ہی ختم ہو چکا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کریں۔ ہمارے یہاں یہ تصور آ چکا ہے کہ اگر وہ دین کے لیے کام کریں گے تو بھوکے مر جائیں گے، وہ کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے، انہیں گھر کہاں سے ملے گا، انہیں گاڑی کہاں سے ملے گی، فلانا ڈمانا۔ بہرحال یہ تو ایک یعنی کہ نا بڑا وہ اسے کہتے ہیں ایکسٹریم درجہ ہے، یہ تو ہمیں بالکل نہیں سمجھ آتا۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ظلم کیا ہوا ہے، ظلم ہی کا لفظ استعمال کریں، پتہ نہیں کیا لفظ استعمال کریں، بہرحال جو مجھے سمجھ آتی ہے میں تو وہی کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ اس میں غلطی ہے۔ ظلم کیا ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے یا ہمارے معاشرے میں اب یہ رواج پا گیا ہے کہ جو بچہ کسی کام کا نہیں ہے اسے مدرسے میں ڈال دو، یعنی جو بچہ دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا، پڑھائی نہیں کر سکتا، شرارتی ہے، کوئی گھر والوں کی بات نہیں مانتا ہے، اسے اٹھا کے مدرسے میں ڈال دو۔ اور پھر مدرسے والے اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، یعنی سب تو ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن پھر جو مدرسے والے مار مار کے ان بچوں کا حال کرتے ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ اب آپ سوچیں کہ دین کے لیے سب سے پہلے تو ان کو وقف کیا جاتا ہے، جنرلی سب ایک جیسے نہیں ہوتے، ہم جنرل بات کر رہے ہیں، اس میں سے بہت اچھے اچھے عالم دین بھی پیدا ہوتے ہیں۔ جنرلی ان لوگوں کو وقف کیا جاتا ہے دین کے لیے جو دنیا کی کوئی استطاعت نہیں رکھتے، ان کے گھر والوں کے تحت
اس کے بعد انہیں مدرسے میں جس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، مار مار کے انہیں جس طرح پڑھایا جاتا ہے، بلکہ کچھ عرصہ پہلے کا 20 سال پہلے تو میں نے تو خود دیکھا ہے کہ جو ہے نا وہ بچوں کو چین میں جکڑا ہوا ہوتا تھا مدرسے کے اندر، کیوں کہ بھاگ جاتا ہے۔ اب سوچیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دین کا عالم بنایا جاتا ہے بعد میں، جو حفاظ نکلتے ہیں یا علماء نکلتے ہیں، ان میں سے ایسے بھی کریکٹر ہوتے ہیں۔ اب جب یہ لوگ دین کی پڑھائی کر کے مدرسوں سے نکلتے ہیں تو مدرسے میں تو کھانا پینا رہنا سہنا جو ہے وہ سب ان کے ذمہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ دین کے بعد باہر نکلتے ہیں سیکھ کر، تو سب سے پہلی جو ان پر ذمہ داری کا احساس آتا ہے، یا جو سب سے پہلی جو انہیں فکر لاحق ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میں نے کھانا کہاں سے، اب میرے رہنے کا کیا ہوگا، اب میرے کپڑے لتے کا کیا ہوگا۔ اور انہوں نے دین اپنی مرضی سے چوز نہیں کیا ہوتا، دین ان پہ زبردستی تھوپا گیا ہوتا۔ تو اب آپ اس کے دیکھیں، پھر اس کے بعد پھر دیکھیں گے ہمارے دین میں کیا خربطہ مچتا ہے۔ اور پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، ہم ایک جنرل بات کر رہے ہیں۔ بہرحال اب اگر ہم اسے ایک درجہ نیچے آئیں، یہ والا معاملہ تو خیر بالکل ہی جو ہے نا آپ یہ سمجھیں کہ یعنی تصور ہی نہیں پایا جاتا ہے، ایسا تو سوچنے والا بھی گنہگار ہے، اللہ کہ یہ جو علماء ہیں اللہ تعالیٰ نے جن سے دین کا کام لیا وہی اپنے بچوں کو آگے وقف کریں تو کریں، ورنہ جو دنیا دار لوگ ہیں ان کے اندر تو یہ چیز ختم ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے مجھے بھی ان کو بھی۔ دوسرا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ چلیں دین کے لیے پورے طور پر تو وقف نہیں کر سکتے، لیکن دین کے لیے اپنے بچوں کی زندگی میں سے کچھ وقت بھی نہیں نکال پاتے۔ آپ دیکھیں ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو یہ کرتے ہوں گے یا جنہیں یہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی زندگی میں سے 6 مہینے 1 سال 2 سال خالص دین کے لیے وقف کر دیں کہ میرا بچہ ان 6 مہینے میں یا سال 2 سال میں صرف اور صرف دین سیکھے۔ یہ معاملہ بھی بالکل نہیں پایا جاتا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بچہ ابھی 8ویں میں ہے، بچہ ابھی 6ٹھی میں ہے، اس کی بیس خراب ہو جائے گی، ابھی 12ویں کے بعد جائے گا تو کالج میں داخلہ نہیں ملے گا، فلانا ڈپان، تمام کا تمام فوکس صرف اور صرف دنیا پہ۔ اس کا رزلٹ کیا آ رہا ہے؟ اس کا رزلٹ یہ آ رہا ہے کہ آج مسلمان قوم دنیا کی ذلیل ترین قوم ہے۔ ہمارے خون کی قیمت پانی سے بھی کم ہے، ہماری جانوں کی قیمت گاجر مولی سے بھی کم ہے۔ لوگ آتے ہیں کارپیٹنگ بوم کرتے ہیں، کارپیٹنگ بومیں، بچے بوڑھے فلان دماغ کارپیٹ بوم سے مار دو، سارے مسلمان دنیا یا پودینہ جو بھی ہوتا ہے وہ پی کے سو رہے ہیں۔ کسی کی جسے کہتے ہیں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ میں اپنوں کی بات کر رہا ہوں، ابھی غیروں سے تو کوئی بات ہی نہیں کر رہے نا، جو نان مسلم ہیں ان کی تو اپنی بات ہی نہیں کر رہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارا دین کے ساتھ تعلق ہے، دین کے ساتھ تعلق صرف اتنا سے رہ گیا۔ اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ میں غلط بول رہا ہوں تو آپ جو ہماری اس سے نیکسٹ جنریشن ہے نا، آپ اس سے دین کے سوال کر کے دیکھ لیں، آپ اس سے دین کے معاملات کے بارے میں پوچھ کے دیکھ لیں، آپ اس سے قرآن کے بارے میں بنیادی معلومات کا پوچھ کے دیکھ لیں، دین کے بارے میں بنیادی معلومات کا پوچھ کے دیکھ لیں، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ انہیں کیا پتہ ہے۔ لیکن اسی کے مقابلے میں آپ کو دنیا داری کے بارے میں سوال کر لیں اور اس پہ ان کا ریاکشن دیکھیں، تو یہ ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ آخرت میں ہم سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اولاد کی نعمت دی ہے، جو صحت کی نعمت دی ہے، جو وقت کی نعمت دی ہے، ہم نے اپنی زندگی میں سے اس کے لیے کیا وقت نکالا اور اپنے بچوں کی زندگی میں اس کے لیے کیا کوشش کی لانے کے لیے۔ تو پھر بات کو واپس لے کے آئے فتقبل منی، تو انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ اس کو میرے سے قبول فرما۔ 2 چیزیں سمجھ میں آئیں اس سے، ایک یہ کہ منت ماننا کافی نہیں ہے، انسان کو اس کے قبول ہونے کی دعا بھی کرنی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں اپنی زندگی میں بھی کچھ نہ کچھ وقت دین کے لیے خالص مختص کرنا چاہیے کہ یہ میرا وقت صرف اور صرف دین کے لیے ہے۔ اس میں آپ کا سیکھنا ہو سکتا ہے، سکھانا ہو سکتا ہے، پڑھنا ہو سکتا ہے، پڑھانا کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن دین کے لیے خالص ہونا چاہیے۔ انکا انت السمیع العلیم، یقیناً تو سب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما وضعتها، جب اسے وضع ہو گیا حمل، قالت ربی انی وضعتها انثی، تو اس نے کہا کہ یا رب میں نے تو ایک لڑکی کو جنا ہے، یعنی کہ تو لڑکی ہے۔ میں نے جیسے پہلے بات کی کہ انسان یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ بیٹا ہوگا، اب منت بھی مانی بیٹا بھی نہیں ہوا، لیکن وہ اس کے باوجود پیچھے بھی نہیں ہٹنا چاہ رہی۔ اب وہ کنفیوژن میں ہوگی کہ میں کیا کروں، کیونکہ اس وقت تک ہوتا یہ تھا کہ وہاں کے جو ہیکل تھے یا گرجا گھر تھے یا جو مساجد تھی ان کی، وہاں پر لڑکیوں کو نہیں لیا جاتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ اعلم بما وضعت، تو اللہ ہی بہتر جانتا تھا، تو اللہ بہتر جانتا تھا، اور اللہ بہتر جانتا تھا کہ اس نے کیا جنا ہے، یعنی کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو اس نے بیٹی جنی ہے وہ کیسی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیا، آپ نے منت مان لی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اسے آزاد کرنا چاہتے ہو، تو بس اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور نہیں ہوگا کوئی بیٹا اس بیٹی جیسا۔ اس کے 2 معنی بیان کیے جا سکتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ جیسی بیٹی تم نے جنی ہے اس قسم کی بیٹی تو کوئی لڑکا بھی نہیں ہو سکتا، یعنی ایسا کوئی بیٹا بھی نہیں ہو سکتا جیسی بیٹی تم نے جنی۔ پھر آگے اس کے بعد اب حضرت مریم کا جو ہے نا وہ بات شروع ہوتی ہے، کلام شروع ہوتا ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، تو میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اے پروردگار میں اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود کے حملوں سے، شیطان کے شر سے۔ اللہ اکبر، یہ ایک اور ہمارے لیے جو ہے نا ریڈ فلیگ۔ دیکھیں ہم میں سے کتنے لوگوں کی اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بچے شیطان کے شر یا حملوں سے محفوظ ہیں۔ ایک ہوتا ہے چھوٹا بچہ، جب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو ہر ماں باپ کو اس کی فکر ہوتی ہے، ہر ماں باپ دعائیں بھی پڑھتے ہیں، اس پہ درود بھی، وہ دم بھی پڑھتے ہیں، اس کے لیے معوذتین بھی پڑھتے ہیں، وہ سب کرتے ہیں۔ ایک تو وہ معاملہ ہوتا ہے، وہ تو صحیح ہے، ظاہر بات ہے ایک چھوٹا بچہ، لیکن اس کے بعد جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں کتنی فکر ہوتی ہے ان بچوں کو شیطان کے شر یا شیطان کے حملوں سے بچانے کی۔ اور پھر میں وہی بات کہوں گا کہ ایک چیز یاد رکھیں کہ دین میں کوئی بھی چیز جادو کی طرح کام نہیں کرتی۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں جو ہے اپنے بچوں کو بچپن میں کچھ نہ سکھاؤں، ان کے لڑک پن میں کچھ نہ سکھاؤں، ان کی تربیت دین کی نہ کروں، اور جب وہ 20-21 سال کے ہوں تو میں پریشان ہو جاؤں کہ انہیں تو دین کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں۔ بیسیکلی اگر میں ایسا نہیں کرتا ہوں تو میں نے اپنے بچوں کو خود شیطان کا کرندہ تیار کیا ہے، کیونکہ جب میرے بچے باہر جائیں گے تو شیطان کے حملے، شیطان کے جو ٹریپس ہیں، شیطان کا جو نیٹ ورک ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے۔ آپ سوچیں کہ جب وہ انبیاء کو نہیں چھوڑا، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکلوا دیا، اس کے علاوہ باقی جو انبیاء ہیں ان پر حملے، کوششیں، انبیاء کی اولادوں کو نہیں چھوڑا، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا حضرت نوح کہتے رہے آج وہ کشتی میں نہیں آیا۔ سوچیں کس قدر اسٹرانگ ہوگا یہ شیطان، کتنا تیز ترار، کتنا جو ہے نا اسمارٹ ہوگا یہ شیطان جو ہے، لیکن ہم لوگوں کو اس کی فکر نہیں رہتی۔ تو بہرحال بات آگے چلیں تو حضرت مریم کے لیے ان کی والدہ نے دعا کی کہ یا اللہ اس کو اور اس کی آل اولاد کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، تو قبول فرمایا اس کو یعنی حضرت مریم کو اس کے رب نے بڑی ہی عمدگی کے ساتھ۔ وانبتها نباتا حسنا، اور اس کو پروان چڑھایا بہت ہی اعلیٰ طریقے پر۔ یہاں پہ ایک اور چیز سمجھ میں آئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو پروان چڑھایا بہت اعلیٰ طریقے پر، یعنی کہ ان کی پرورش جو ہے وہ بڑی اچھے طریقے سے ہوئی۔ تو ہمیں یہاں پر ایک اور چیز پہ جو ہے وہ دھیان کرنا چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی پرورش اچھی ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے بچوں کے اندر صحیح اور غلط کا دینی نظریہ پیدا کر سکیں، تو ہمیں اس چیز کے لیے اپنے اندر بھی اور ان کے لیے بھی شروع سے ہی کوشش کرنی ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی زندگی اپنے صحیح اور غلط کے طریقے پر گزاروں اور یہ ایکسپیکٹ کروں کہ میرے بچے دیندار ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ معجزہ ہی کرے تو معجزہ ہی ہوتا ہے، ورنہ جو انسان بچوں کو کھلاتا ہے عموماً زیادہ تر وہی بچوں میں سے باہر نکلتا ہے۔ اچھی چیز فیڈ کریں گے اچھے ریزلٹس آئیں گے، گندی چیز فیڈ کریں گے گندے ریزلٹس آئیں گے۔ بہرحال وکفلھا زکریا، تو اور اس کو زکریا کی کفالت میں دے دیا حضرت مریم علیہ السلام کو۔ حضرت زکریا جو ہے وہ مریم علیہ السلام کے جو ہے وہ خالو بھی تھے، اپنے وقت کے نبی بھی تھے، اور جو ان کا اس وقت کا ہیکل تھا یا ٹیمپل یا مسجد جو بھی تھی اس کے چیف پریسٹ بھی تھے، اس کے امام بھی تھے۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب بھی کبھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس محراب میں جاتے تھے، وجدہا عندہا رزق، وجد عندہا رزقا، تو اس کے پاس رزق پاتے، یعنی محراب سے مراد وہ گوشہ یا وہ کمرہ جو انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ تو اب جب بھی وہ وہاں پر جاتے تو وہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس کھانے پینے کی بے موسمی چیزیں بھی ہوتی یا ہر قسم کے پھل موجود ہوتے۔ تو اب بعض لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ وہ جب ان سے بات کرتے تو وہ بڑی ہی علم اور حکمت کی باتیں کرتے۔ بہرحال جب وہ ان کے پاس جاتے، وہ دیکھتے یا ان سے بات کرتے، وہ بڑی حیران ہوتے کہ اتنی سی بچی، چھوٹی سی بچی، اور اس کے پاس جو ہے اتنا کچھ کھانے پینے کو یہ آ جاتا ہے، یا یہ اتنی علم اور حکمت کی باتیں کرتی ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا، قالا، پوچھا یا کہا، یا مریم، اے مریم، انی لکی ھذا، تمہیں یہ چیزیں کہاں سے ملتی ہیں؟ یہ انواع اقسام کے کھانے، یہ وہ بے موسمی پھل، یا اگر دوسری طرف جائیں یہ علم و حکمت کی باتیں، معرفت کی باتیں، یہ تمہارے پاس کہاں سے آتی ہیں؟ قالت، تو حضرت مریم فرماتی، ہوا من عند اللہ، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ ایک اور بات یہاں پہ سمجھ آئی کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان پر فضل کرے، کرم کرے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے، یہ نہ کہے کہ میری وجہ سے ہے،
میں نے محنت کی ہے، میرے علم کی وجہ سے ہے، میری کوششوں کی وجہ سے ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے۔ ورنہ ہم یہ دیکھتے ہیں آج کل آس پاس بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو ہم سے بہت زیادہ قابل اور بہت زیادہ اسمارٹ بھی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے کئی درجے بہتر رکھا ہے۔ یا دور کہاں جانا ہے، ہم صحت کا معاملہ دیکھ لیں، ہم وقت کا معاملہ دیکھ لیں، ہم کئی ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ہم دیکھ لیں کہ ہمارے مقابلے میں بہت سے لوگوں کے پاس اس کا شاید 1/4 یا آدھا بھی نہ ہو۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ہمیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، پھر دہراتے چلیں اس بات کو کہ رزق کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ انسان اپنے تئیں کوشش کرے گا، انسان جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذرائع دے ہیں انسان اس کو استعمال کرے گا، اور جو اللہ تعالیٰ نے حدود بیان کی ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے محنت کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ سے وہ دے۔ یہاں پر جو ضروری بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ عموماً رزق کے معاملے میں، رزق میں نے جیسے پہلے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کا ایک ایک حصہ ہے، ہماری اولاد بھی ہو سکتی ہے، ہمارا پیسہ بھی ہو سکتا ہے، ہماری صحت بھی ہو سکتی ہے، ہمارا جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہمیں اس کے اندر برکت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ زیادتی کا ہونا اللہ تعالیٰ کی فیورزم کی نشانی نہیں ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ فرعون کے پاس جتنی دولت تھی یا نمرود کے پاس جتنی دولت تھی، یا آج کل کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں ان کے پاس جتنی دولت ہے، ہم اس سے یہ نہیں اندازہ لگا سکتے یا ہم اس سے یہ اصول اخذ نہیں کر سکتے کہ جس کے پاس زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کی اس پہ زیادہ کرم ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم جس چیز کے مکلف ہیں ہم اتنا کریں گے، جو صحیح ہے ہم اس کو فالو کریں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں جو ہمیں دینا اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا دے دے۔ حرام کریں گے تو اس کا رزلٹ بھی حرام ہی آئے گا۔ بہرحال ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے اتنی ساری فیورز ہیں، اتنا کچھ ہے، تو اب انہوں نے اپنے پروردگار سے ایک دعا کی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی وقت اپنے پروردگار سے ایک دعا کی۔ دعا کیا کی؟ قالا، انہوں نے کہا ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے بھی اپنی جناب سے کوئی پاکیزہ اولاد عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اب ہوا کیا، حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے تھے، ان کی بیگم بھی بوڑھی تھی، ساری عمر بانچ رہی، مطلب ان کے یہاں کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی۔ یہ مضامین سورہ مریم میں تفصیل سے آئیں گے، وہاں پر بھی بات کریں گے۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی یہ عنایات ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے، تب ان کے اندر بھی یہ دبی ہوئی خواہش جو تھی اس نے دوبارہ سے سر اٹھایا کہ اگر اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کو دے سکتا تو مجھے کیوں نہیں دے سکتا؟ تو انہوں نے ساتھ ہی دعا کی کہ اللہ مجھے بھی پاکیزہ اولاد عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا اور فرمایا، انک سمیع الدعاء، یقیناً تو دعا کا سننے والا ہے۔ یعنی کہ اگر انسان خالص نیت اور صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول کرے گا، دو شرائط کے ساتھ۔ ایک جو سب سے ضروری ہے، انسان کا رزق حلال۔ جس کا رزق حلال نہیں ہے نا، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی لمبی دعا حدیث میں بیان فرمائی ہے کہ ایک بندہ ہے جو بڑی دور سے آتا ہے، کپڑے اس کے خراب ہیں، بالوں میں مٹی جمی ہوئی ہے، کعبہ کا سفر کرتا ہے، کعبہ کے اندر آتا ہے، اس کے سامنے بیٹھتا ہے، کعبہ کے سامنے بیٹھتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے یا رب یا رب، لیکن اس کی دعا اس کے گلے سے اوپر نہیں جاتی، یعنی کچھ قبول نہیں ہوتا۔ اتنی دور سے سفر کر کے آیا، اپنا پیسہ، اپنے وقت، اپنی ہمت، کتنا کچھ لگایا لیکن کچھ قبول نہیں۔ صحابہ نے وجہ پوچھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس نے کھایا حرام، جو اس نے پیا حرام، جو اس نے پہنا ہے حرام، جسے اس نے اپنے جسم کو پرورش دی ہے وہ حرام، تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کی دعا قبول کرے؟ تو یہ رزق کا حلال ہونا ہے نا، یہ بڑا ضروری ہے۔ اور دوسرا کہ کسی گناہ کی دعا نہ ہو۔ تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور پھر فرمایا کہ اللہ بے شک آپ میری دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، تو فرشتوں نے انہیں ندا دی جبکہ وہ اپنے حجرے میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا ندا دی؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دیتا ہے یحییٰ علیہ السلام کی، مصدقا بکلمات من اللہ، جو تصدیق کرے گا اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی، تصدیق کرے گا اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی۔ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور آگے آیت نمبر 45 میں یہ آ بھی جائے گا۔ وسیدن، اور سردار ہوگا، وحسورن، اور تجرد کی زندگی گزارنے والا ہوگا، ونبیًا، اور نبی ہوگا، من الصالحین، صالحین میں سے۔ یہاں نوٹ کریں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مدح کے بعد نبی کا لفظ آیا، ہم آگے اس میں بات کریں گے۔ قالا، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا ربی ان یکون لی غلام،
کہ پروردگار میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا. ابھی دعا کی کہ بیٹا چاہیے, اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی بیٹا ہوگا, ساتھ ہی تھوڑا سا نا انہیں فکر ہوگی کہ اچھا ہوگا وہ تو چلے الحمدللہ, لیکن کیسے ہوگا. غالباً وہ ری ایشورنس چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ دے تو رہے ہیں لیکن مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ میرے یہاں بیٹا ہوگا. وقت بلغنی الکبر, جبکہ میں تو انتہائی بوڑھا ہو چکا ہوں. وامرأتی آخر, اور میری بیوی بانچ رہی ہے. یعنی یہ دیکھیں دونوں شرائط پوری نہیں ہوتی اولاد ہونے کی, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیٹا ہوگا, تو اب انہوں نے کہا کہ اللہ یہ دو شرائط تو پوری ہو نہیں رہی, تو آپ پلیز مجھے بتا دیں کہ کیسا ہوگا. قال كذلك اللہ يفعل ما يشاء, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے, اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے کرتا ہے. اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمارے لیے چاہے تمام دروازے بند ہو گئے, ہمارے لیے چاہے سارے اسباب بند ہو گئے, ہمارے لیے چاہے کچھ بھی ہمیں سامنے نظر نہیں آتا, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا دامن, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا تعلق کبھی بھی نہ چھوڑیں. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائیں, اپنا دامن پھیلائیں, رو رو کے دعا مانگے. اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ کہیں سے بھی پورا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی سبب کی احتیاج نہیں. قال, انہوں نے عرض کیا, ربی اجعل لی آیا, کیا ہے میرے رب میرے لیے کوئی آیت کوئی نشانی بتا دیں, مجھے پتہ لگ جائے واقعی ایسا ہونے والا ہے. میں مسکرائے سے رہا ہوں کہ دیکھیں وہ نبی ہیں, اللہ تعالیٰ سے کلام ہو رہا ہے, فرشتوں سے بات کر رہے ہیں, لیکن عالم یہ ہے کہ وہ پھر بھی چاہتے ہیں کہ کسی طرح مجھے پکا ہو جائے کہ واقعی اولاد ہونے والی ہے. قال, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, آیتک, کہ تمہارے لیے یہ نشانی ہے, اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا, تو نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکو گے سوائے اشارے کنائے کے. یعنی قوت گویائی جو ہے وہ تم سے چھین لی جائے گی, تم بات نہیں کر سکو گے 3 دن تک, صرف اشاروں میں بات کر سکو گے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا, اور اپنے دل میں اپنے رب کو کثرت سے یاد کرتے رہو. وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ, اور تسبیح کیا کرو شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی اپنے رب کی. پھر آگے یہاں پر ہو گیا حضرت زکریا کا واقعہ, ہو گیا کہ کیسے حضرت زکریا کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ دیے, شدید ضعیفی میں, بیوی بانچ تھی اس کے علاوہ. اب یہ ظاہری بات ہے ایک معجزہ ہے اس وقت کے حساب سے دیکھا جائے. اب اللہ تعالیٰ اس معجزے کو بیان کرنے کے بعد اس سے بڑے معجزے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, اور اس سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا. اب اس کا ذکر آ رہا ہے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ, اور یاد کرو جب کہا فرشتوں نے اے مریم. اب یہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام کا رتبہ بیان ہو رہا ہے. حضرت مریم علیہ السلام کے لیے جو خوبصورت الفاظ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں, سبحان اللہ. تو کیا فرمایا فرشتوں نے؟ ان اللہ اصطفاکی, یقیناً اللہ نے تمہیں چن لیا ہے. وطہرکی, تمہیں خوب پاک کر دیا ہے. پھر فرمایا واصطفاکی, اور تمہیں تمام جہان والوں پر, علی النساء العالمین, تمام جہانوں کی خواتین پر تمہیں چن لیا ہے. یعنی کہ ایسی خوبصورت مدح اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی بیان کی ہے, کیونکہ آگے ان سے ایک نبی اور رسول پیدا ہونے والا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ ہے, ان کی پیدائش کا جو معجزہ ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کی اوتھینٹسٹی اور اس کی پاکی بیان کرنے کے لیے حضرت مریم کی والدہ سے بات شروع کی, کہ والدہ نہایت متقی, پرہیزگار, دیندار, اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کرنے والی. اس کے بعد دوسری چیز بیان کی کہ حضرت مریم علیہ السلام نیک, دیندار, اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنی ہوئی, بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے معجزات کا انتظام کر دیا. اور پھر حضرت مریم کو یہ بھی فرمایا کہ یو آر ون آف دا بیسٹ وومن آن دس ارتھ, کہ آپ اس دنیا کی سب سے پاک باز عورتوں میں سے ہیں, کیونکہ واصطفاکی علی النساء العالمین, کہ اس وقت کی جتنی دنیا میں عورتیں پائی جاتی تھیں ان میں سے بہترین عورت کا انتخاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تمہیں چنا ہے. یا مریم, بعد میں پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا مریم, اے مریم, اقنتی لربک, اپنے رب کی فرما برداری کرتی رہو. اللہ اکبر, اپنے رب کی فرما برداری کرتی رہو. اور فرما برداری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ کیا فرمایا؟ وسجدی, سجدہ کرتی رہو. ورکعی مع الراکعین, اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو. یعنی یہاں پر وہاں پر جو بھی ان کی نماز ہوگی, جس طرح بھی وہ پڑھتے ہوں گے, اس نماز میں تم بھی شریک رہا کرو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک من انباء الغیب, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے ذالک من انباء الغیب, کہ یہ خبریں ہیں غیب کی, نوحی الیک, جو ہم آپ کی طرف کر رہے ہیں, جو آپ کو وحی کر رہے ہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہو رہی ہے؟ ظاہر بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حضرت عیسیٰ پر یا حضرت مریم علیہ السلام پر
انگلیاں اٹھاتے ہیں، یا کسی طرح سے جو یہ قرآن نے واقعات بیان کیے ہیں اس کے بارے میں لوگوں کے دل میں شک ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تمام باتیں غیب کی ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، اور آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے، اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفَلُ مریم، کہ جب کہ وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے یہ طے کرنے کے لیے کہ ان میں سے کون مریم کا کفیل ہوگا، یعنی حضرت مریم کے معزز ہونے کی یا ان کے شخصیت کے معزز ہونے کے پہلو کی ایک اور تصدیق اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ تو وہاں پر نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری بات ہے وہ نہیں تھے، نہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھے، تو آپ تو وہاں نہیں تھے جب وہ قلم پھینک رہے تھے۔ اس سے کیا ہوتا تھا، ایک طریقہ تھا ان کا وہ کرنے کا، کیا اسے کہتے ہیں، قرآن اندازی کرنے کا، کہ وہ قلم لیتے تھے اور جو ہے نا وہ اس کو ایک اس میں ڈال دیتے تھے، کوئی باکس سا ہوتا تھا، اس کے بعد اس قلم پہ نام لکھا ہوتا تھا یا جو بھی اس کا طریقہ ہوتا تھا وہ اس میں سے اٹھاتے تھے، جس کے حصے میں وہ قلم آ جاتا تھا اس کا وہ قرآن نکل آتا تھا۔ تو حضرت مریم کے لیے بھی یہی ہوا کہ حضرت مریم کیونکہ اللہ تعالیٰ کے، آپ دیکھیں کہ کہاں سے چلتی آ رہی ہیں، عمران کی بیٹی، ان کے والد صاحب جو ہیں وہ بھی دیندار تھے، اس کے بعد ان کی والدہ جو ہے وہ بھی دیندار تھیں، اس کے بعد حضرت زکریا ان کے خالو تھے وہ بھی دیندار تھے۔ اب یہ اتنی معزز بچی، اس وقت تو بچی تھی، اب ان کی کفالت کے لیے جتنے بھی اس مسجد کے جو بھی پریسٹ تھے یا اس ہیکل کے جو بھی دیندار لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ایسی جسے کہتے ہیں نا پاک باز اور اونچی رتبہ رکھنے والی بچی جو ہے، اس کی کفالت کی ذمہ داری اگر ہمیں مل جائے تو ہماری بھی جو ہے نا وہ بھاگ جاگتے ہیں جسے کہتے ہیں۔ اب یہ سب نے کوشش کی، لیکن ہوا یہ کہ جب ظاہری بات ہے سب نے کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم قرآن ڈالتے ہیں، قرآن میں جس کا نام نکلا ہے سو نکلا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا ہے، اور جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے وہ ان کے خالو بھی تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت ان کے پاس موجود تھے جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے یختصمون جھگڑ رہے تھے، بحث و مباحثہ کر رہے تھے کہ نہیں میں پالوں گا اس بچے کو، نہیں میں پالوں گا اس بچے کو۔ اذ قالت الملائکۃ، تو پھر کہا، اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ من، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دے رہا ہے اپنے طرف سے ایک کلمے کی۔ اس سے پہلے بات ہوئی تھی کہ حضرت یحییٰ کو یہ کہا گیا کہ وہ بتائے گا ایک کلمے کی طرف جو اشارہ کرے گا، یہاں پر آیت نمبر 45 میں وہ بات آ گئی کہ بشارت دے گا اپنی طرف سے ایک کلمے کی۔ لیکن یہاں پر ہمارے لیے ایک چیز سمجھنی بڑی ضروری ہے، آج کا ایک بہت سارے وہ مسلمان ہیں، پھر وہی بات ہے کہ وہ دین جو ہے وہ الف کا نام بکڑ پتہ نہیں ہوتا ہے اور جو ہے نا وہ عالم بنے ہوتے ہیں، بلکہ یعنی کہ کڑوی بات ہے، لیکن میں نے تو نا یہ نوٹ کیا ہے کہ ہر انسان جو ہے نا وہ دنیا کو کوئی معاملہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اپنے دین کے معاملے میں عالم ہوتا ہے۔ یعنی آپ نوٹ کریں کبھی کہ جو ہے نا دین کے شاید بنیادی جو وہ اسے کہتے ہیں نا جو بنیادی تعلیم ہے، قرآن کی جو بنیادی تعلیم ہے، شاید اس میں بھی کوئی خاص جسے کہتے ہیں نا ایکسپرٹیز نہ ہو، لیکن اگر آپ کسی شخص سے دین کے بارے میں کوئی بات کریں نا تو وہ دھڑا دھڑ جسے کہتے ہیں نا وہ فتووں کی زبان استعمال کرتے ہیں نا، دھڑا دھڑ اپنی راہ پیش کرنا شروع کر دے گا۔ امام ابو حنیفہ ایسے تھے، امام مالک ایسے تھے، امام فلانے ایسے تھے۔ اچھا اگر اس کے بارے میں نہیں پتا ہو تو پھر اپنی آراء بڑی ضروری پیش کرنی شروع کرتا ہے۔ نہیں میرا یہ خیال ہے کہ آج کی دنیا میں، اور میرا یہ خیال ہے، اور بندہ جو ہے نا ان سے پوچھے کہ آپ کا خیال ٹھیک ہے لیکن آپ کی اوقات کیا ہے کہ آپ اپنا خیال بیان کریں؟ آپ کی علمی حقیقت یا آپ کی علمی اوقات کیا ہے کہ آپ جو ہے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد حنبل رحمہ اللہ جو ہے ان کی کوششوں پر آپ اپنی آراء پیش کریں، یعنی اوقات کیا ہے آپ کی۔ لیکن یہ جو ہے نا ایک بڑی کڑوی حقیقت ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نا بڑی خطرناک ہے، اور یہ جو ہے نا یہ کوئی ضروری نہیں ہے پڑھے لکھوں کے ساتھ ہو۔ وہ اگر آپ پاکستان میں چلے جائیں تو ایک ریڈی والے سے لے کر اور ایک اوپر جو کتنا بھی پڑھا لکھا ہوا نا وہاں تک یہی حال ہے سب کا۔ بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ جب یہ اتنی بات جو اللہ تعالیٰ بار بار حضرت مریم کی بات، ان کی والدہ کی بات، حضرت عیسیٰ کی بات بیان کر رہا ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزہ ہے۔ اور یہ میں نے جو بات کی تھی وہ اسی لیے کی تھی کہ ہمارے بہت سارے پڑھے لکھے خاص طور پہ مسلمان جو ہیں وہ اس چیز کا انکار کرتے تھے، نہیں یہ جو ہے نا وہ ایسا ہوا تھا، یہ جو ویسا ہوا تھا۔ بھئی اگر یہ معجزہ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی تمہید کیوں باندھی ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو کھول کھول کر چن چن کر بیان کیوں کر رہا ہے؟ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سارے، اگر ولادت معجزہ نہ ہوتی تو اس سارے کلام کی ضرورت نہیں تھی۔ آگے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں بشارت دے گا ایک اپنی طرف سے ایک کلمے کی، اسمہ مسیح عیسیٰ بن مریم، اس کا نام ہوگا المسیح، عیسیٰ مریم کا بیٹا۔ دیکھیں اللہ اکبر، مریم کا بیٹا فرمایا،
کسی مرد کی طرف نسبت نہیں کی، والدہ کے بیٹے کے بعد بھی، یعنی والدہ کے بعد بیٹے کے بھی معزز ہونے کی گواہی دے دی اللہ تعالیٰ نے. وجیہن فی الدنیا والآخرہ، مرتبے والا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ومن المقربین، اور بہت ہی خاصوں میں سے ہوگا، مقرب لوگوں میں سے ہوگا. اللہ تعالیٰ بار بار اس بات کی بات کر رہا ہے نا، کیونکہ دیکھیں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور جس کا باپ نہ ہو تو اس کے بارے میں ظاہری بات ہے کوئی بھی رائے صحیح قائم نہیں کر سکتا. اور حضرت سورہ مریم میں جو ہے آگے یہ بات کھل کر بھی آئے گی. تو اللہ تعالیٰ بار بار حضرت مریم کو جو ہے نا مینٹلی طور پہ تیار کر رہا ہے کہ دیکھو یہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چنا ہے، یعنی اور تم ابھی نہیں چنی گئی ہو، تمہاری والدہ سے تم چنی گئی ہو، جو تمہاری والدہ نے منت مانی تھی اس وقت سے چنی گئی ہو. یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے اس کہہ رہے حضرت مریم کو، اور ہم لوگوں کو آج کے اس میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بار بار اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بہت ہی بلند اور اونچا ہے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا گود میں بھی، یعنی جب اپنی والدہ کی گود میں ہوگا، گود میں بھی، اور پوری عمر کا ہو کر بھی. کہلا، کہولت جو ہے وہ کہتے ہیں، کہولت جو ہے وہ 40 سال کی عمر کے بعد آتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھایا گیا تو اس وقت ان کی عمر تقریباً 33 سال تھی. تو گویا ابھی اس آیت کا تقاضا پورا نہیں ہوا. تو یہ ہم نے اس لیے کہا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت وارد نہیں ہوئی، بلکہ انہیں زندہ اٹھا لیا گیا. وہ کہاں پر ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. کیسے ہیں ہم نہیں جانتے، کس حالت میں ہیں ہم نہیں جانتے. واپس آئیں گے، بالکل واپس آئیں گے. آنے کے بعد کیا کریں گے؟ وہ واپس آئیں گے، ان کی شادی بھی ہوگی، ان کے بچے بھی ہوں گے، وہ مسلمانوں کی امامت بھی کریں گے، اس کے بعد ان پر موت بھی آئے گی اور وہ فوت بھی ہوں گے. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ ہمارے نیکوکار بندوں میں سے ہے. اب جب یہ سب سنا تو اب وہ ظاہری بات ہے ایک عورت، اب پریشانی تو ہونی ہے. قالت، تو حضرت مریم نے یہ بات سنی تو بڑا ہی تعجب ہوا. فرمایا ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، کہ اے رب یا میرے رب اولاد کیسے ہوگی جبکہ مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. اللہ اکبر، کتنی پریشان ہو گئی ہوں گی. یعنی یہ سوچ کر ہی ہمیں جو ہے نا وہ کتنا وہ ہو رہا ہے کہ وہ معاملہ اگر کسی کے ساتھ ہو جائے تو وہ بیچارہ یا بیچاری کیا کرے گا یا کرے گی. یہاں پر تو ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ کیسی پریشان ہو گئی ہوں گی. حالانکہ یہ فرشتے انہیں بات بتا رہے ہیں. قال، تو فرمایا قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اسی طرح اللہ تعالیٰ تخلیق فرماتا ہے جو کچھ چاہتا ہے. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے تسلی کے الفاظ فرما دیے کہ یہ تمہارا پرابلم نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو حضرت زکریا کو بھی یہ جواب دیا گیا تھا، انہوں نے کہا اللہ میں بوڑھا، بیوی بانج، میرا بچہ کیسا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس وقت بھی یہ کہا کذالک، کہ جی اسی طرح ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی قانون فطرت کا پابند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جسے جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اذا قضا امرا، جب اللہ تعالیٰ کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ یعلمہم الکتاب. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل، تو اللہ تعالیٰ اس کو سکھائے گا کتاب اور حکمت بھی اور تورات اور انجیل بھی. تو اس سے جو آتا ہے کتابوں میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تورات اور انجیل جو ہے وہ زبانی آتی. اچھا، یہاں پر 4 چیزوں کا ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو سکھائے گا کتاب، حکمت، تورات اور انجیل. تو علماء فرماتے ہیں کہ کتاب اور حکمت جو ہے اسے عربی میں کہتے ہیں واو عطف، یعنی اور جو دوسرا واو ہے یعنی کتاب اور حکمت کے بعد ہے ایک والتورات والانجیل. تو یہ جو کتاب کے بعد واو ہے اسے واو تفسیر کہتے ہیں، یعنی کہ 2 ایک طرف چیزیں ہو گئی اور 2 ایک طرف چیزیں ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ تورات میں صرف احکامات تھے اور انجیل میں صرف حکمت تھی. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور اس کو رسول بنائے گا بنی اسرائیل کی طرف. بنی اسرائیل کی طرف رسول بنائے گا مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہوئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اصل میں یہودی تھے. وہ یہودی تھے اور وہ اس وقت کے جو بنی اسرائیل ہیں، یہود ہیں، انہی کی طرف بھیجے گئے تھے. حضرت یحییٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب توصیفی کلمات بیان کیے تھے، مدح بیان کی تھے، تو اس کے بعد ان کے لیے لفظ استعمال کیا تھا نبی کا. اور یہاں پر کہ نبی من الصالحین، جبکہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَرَسُولًا، کہ وہ رسول ہوں گے، بنی اسرائیل کی طرف آئیں گے. تو یہاں پر نبی اور رسول کا ایک فرق جو ہے نا وہ بیان کیا جاتا ہے. تو جنرل بات یہ ہے، جو نبی اور رسول کے فرق، جو جنرل ایک فرق بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول جو ہوتا ہے وہ نئی شریعت لے کے آتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ اسے ایک نئی کتاب دیتا ہے، جبکہ نبی جو ہے وہ پہلے والے کی رسول کی جو شریعت ہوتا ہے اسی کی تبلیغ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی کوئی نہ کوئی صحیفہ یا کتاب دے دیتے ہیں۔ یہ ایک جنرل فرق ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں اور وہ اسٹل بنی اسرائیل کی طرف ہی بھیجے گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رسول کا لفظ استعمال کیا اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ پہلی شریعت کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو گویا یہاں پر ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کو کتاب ایک نئی دی گئی، یعنی شریعت جو انہوں نے شریعت کا بیڑا غرق کر دیا تھا اس شریعت کو دوبارہ سے ریوائیو کیا گیا، حضرت عیسیٰ نے دوبارہ ریوائیو کیا اس کو۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، چنانچہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جو واقعات ہوئے وہ یہاں پر ان کو سب حذف کرتے ہوئے یا ان سب چھوڑتے ہوئے حضرت عیسیٰ کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو کیا کہا کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ اب انہوں نے اپنی دعوت کا جو ہے وہ آغاز کر دیا، اور دعوت کا آغاز کرتے ہی یہاں پر جس چیز کا ذکر ہے اب ان کے معجزات کا ذکر ہو رہا ہے۔ انی کہ میں اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی مانند صورت بناتا ہوں، یعنی مٹی لیتے تھے وہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ مٹی لیتے تھے اور اس سے ایک پرندے کی مانند چیز بناتے تھے اور اس کے بعد پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مٹی کا پرندہ جو ہے وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ فانفخوا فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ بن جاتا ہے اڑتا ہوا پرندہ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو بھی، کوڑی کو بھی، اور مردے کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ اچھا یہاں پر بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ دونوں بار آیا، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ اب یہاں پر ایک عیسائی سے میری بات ہوئی تو اس نے یہ سوال اٹھایا اور بڑا ہی ویلڈ سوال۔ اب وہ کہتا ہے کہ یہ جو معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیے ہیں کیا محمد نے کیے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کیے ایسے معجزے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو مردے کو زندہ کرنا ہے اور غیر اس میں جان ڈال دینا ہے، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں ہے؟ غیر تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا، اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے جان چیز میں جان ڈالتا ہے۔ تو اب یہاں پر اس کو تو خیر میں نے جو جواب دیا سمجھانے کے لیے، اب یہاں پہ ہمارے لیے ایک چیز سمجھنی بہت ضروری ہے کہ اگر ہم لوگ اپنے رب کے بارے میں بنیادی علم حاصل نہیں کریں گے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہمارا رب جو ہے، ہم جسے اللہ کہتے ہیں، جو ہمارا رب ہے وہ ہے کون، اس کی صفات کیا ہیں، وہ ہمارا رب کیسے ہے، بندگی سے کیا مراد ہے، ہم اپنے رب کے بارے میں جانیں گے ہی نہیں، تو یہ والی آیات ہمارے ہی خلاف استعمال کر کے ہمارے دلوں میں اور دماغوں میں جو ہے نا وہ شک کا وائرس ڈال دیا جائے۔ اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے، میں بار بار اس چیز سے اشارہ کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنے دین کو فار گرانٹیڈ نہ لیں۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم مسلمان پیدا ہو گئے تو ہمیں سب پتہ ہے، ہم یہ نہ سمجھے کہ جیسے ہمارے ماں باپ نے ہمیں پالا ہے، ہمیں جو وہ دودھ پلاتی تھی ہماری ماں تو اس کے ساتھ دین ہمارے اندر چلا گیا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ہمیں سیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، وقت لگانا پڑے گا، پھر ہمیں سمجھ آئے گی۔ وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تمہیں بتا سکتا ہوں، دیکھیں ایک اور چیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، اور میں تمہیں بتا سکتا ہوں بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو تم جمع کرتے ہو، فِي بُيُوتِكُمْ، اپنے گھروں میں، یہ بھی غیب کی خبر۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، تو بے شک یقیناً ان تمام چیزوں میں نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں جو بات ہم نے شروع کی کہ پرندہ بنانا، اس میں پھونک مار کے اسے زندہ کر دینا، موت مرے ہوئے کو زندہ کر دینا، اس کے بعد جو شفا دے دینا، جو مادرزاد اندھے ہیں یا کوڑی ہیں ان کو جو ہے وہ شفا دے دینا، غیب کی خبریں بتا دینا گھر میں کیا ہے، یہ ساری چیزیں فرمایا کہ آیات ہیں، نشانی ہے تمہارے لیے، اگر ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ نشانیوں اور معجزوں پر غور و فکر وہی کرے گا جسے اپنے ایمان کی فکر ہو، اور اسے ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے، دیکھیں وہ تو جو ان کے پاس معجزے تھے، جو سے آج ہمارے پاس ہمارے دین میں جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ ہمارا قرآن ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ ایک مسلمان کا اس قرآن سے کتنا تعلق ہے اور وہ اس قرآن پر کتنی غور و فکر کرتا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، آیات نشانی پر فکر، یہ ہے تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ تو
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی رسالت کی صداقت اور دلیل کے طور پر یہ موضوع پیش کیے. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے موجود ہے، جو تورات ان کے سامنے موجود تھی. وَأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور اس لیے بھی آیا ہوں تاکہ میں حلال ٹھہرا دوں تم پر ان میں سے بعض چیزیں جو تم نے حرام کر دی ہیں. اب یہ ہمارے یہاں بھی اس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں جن کے اندر سختی جو ہے نا وہ بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی پیدا ہو جاتی ہے. یعنی کہ وہ، بلکہ میں نے تو کچھ لوگ ایسے دیکھے ہیں وہ جو ہے نا وہ دینی پولیس کا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ جو ہے نا وہ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو نا پوائنٹ آؤٹ کرتے رہتے ہیں، جو نا وہ تم نے پردہ صحیح نہیں کیا ہوا ہے، تمہاری داڑھی ٹھیک نہیں ہے، تمہارا پینٹ اوپر نہیں ہے، تمہاری نکر نیچے نہیں ہے. وہ یعنی کہ ان کا کام ہی سارا یہ بن جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد دین کے معاملے میں اتنے سخت ہوتے ہیں کہ ان کے پاس یا اسلام یا کفر، وہ بیچ والا کوئی گرے ایریا ہوتا ہی نہیں ہے. مانے گا تو ٹھیک ہے، نہیں مانے گا تو کافر ہوگا. تو یہی معاملہ ان کے ساتھ بھی تھا. اب وہاں پر یہ تھا کہ یہودیوں کے لیے جو ہفتے کا دن ہے جو یوم السبت کہا جاتا ہے ان کے پاس، وہ لوگ اس میں کام نہیں کرتے تھے. لیکن انہوں نے اس میں اتنی سختی یا اتنا غلو کر دیا تھا کہ اگر اس دن کوئی بیمار ہو جاتا اور وہ ڈاکٹر کے چلے جاتا یا اس کی وہ جو ہے اسے کہتے ہیں لائف تھریٹنگ سچویشن ہو جاتی، تو وہ اس کو شفا دینا، اس کے لیے بھی کام کرنا جو حرام سمجھ لیتے تھے، حتیٰ کہ اس کے لیے دعا کرنا بھی جو ہے وہ جائز نہیں سمجھتے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر انہیں بتایا کہ بھائی معاملات اتنے سخت نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے، اپنے اوپر بلا وجہ کی زبردستی نہ کرو. وَجِئْتُكُم بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں نشانی تمہارے رب کی طرف سے. فَاتَّقُوا اللَّهَ، بس اللہ کے تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرو. لے جی نشانیاں سمجھنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. اب آگے اللہ تعالیٰ اس کی شرائط بیان کر رہا ہے. اب وہ شرائط کیا ہے، تقوی کی شرائط کیا ہے؟ ان اللہ ربی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے، وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے. اتنے میں سے بات کافی ہو جانی چاہیے، لیکن اس کے بعد آگے ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ورڈ آیا ہے، فَاعْبُدُوهُ، بس اس کی بندگی کرو. دیکھیں بندگی، غلامی کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو مان لینا ایک شرط پوری ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا دوسری شرط پوری ہوگی. لیکن جب ہم یا اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو یا عبد بن جاؤ، غلام بن جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کل کی کل زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع ہونی چاہیے. اس کو سمجھنے کے لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کی کفار کو، تو کفار کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے مسئلہ کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بری بات تو نہیں کی نا. اگر ہم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا نا، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ مت دو، چیٹنگ مت کرو، جو تمہارے کام ہے ان کو اچھی طرح سے کرو. جو بھی یعنی کہ اگر ہم جنرل دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں جنرل وہ انہی کے حق میں جاتی تھی. لیکن انہیں مسئلہ یہاں پہ آ کے ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ دیکھو تم ان بتوں کو کوئی پرابلم، یہ بتوں جو ہے نا ان کے ساتھ ہماری پرابلم مت کریٹ کرو، ان کو برا مت بولو. اچھا اب دیکھا جائے تو نمازیں تو وہ بھی پڑھتے تھے، زکاتیں وہ بھی دیتے تھے، حج کرتے تھے، عمرے کرتے تھے، تو مسئلہ کیا تھا انہیں ان بتوں کے ساتھ؟ اب وہ جو بت تھے نا، وہ بت ان کے لیے ٹرمپ کارڈ تھے. وہ بت لا کے رکھے ہوئے تھے، ارد گرد کے جتنے بھی قبائل تھے انہوں نے لا کے وہاں پر وہ بت رکھے ہوئے تھے، اور یہ لوگ کعبہ کے مجاور تھے، یہ لوگ کعبہ کے ریسپانسبل تھے. تو اس کعبہ میں وہی بت رکھ سکتا تھا جس کو یہ لوگ اجازت دیتے تھے. اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تمہیں کل کی کل اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنی ہے، اور یہ بتوں کی وجہ سے تو تمہاری زبردستی کی چودراہٹ ہے، یہ غلط ہے. تو انہوں نے کہا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم سے بات نہ کرو. تم کہتے ہو نمازیں پڑھنی ہے 5، ہم 10 پڑھیں گے. تم کہتے ہو زکوٰۃ دینی ہے 2.5%، ہم 5، 10، 20% دیں گے. تم حج ایک بار کہتے ہو، ہم 2 بار کر لیں گے. لیکن ہماری چودراہٹوں پر بات نہ کرو. ہمیں یہ مت بتاؤ کہ اس دنیا میں ہم نے کیسے رہنا ہے. ہمیں عبادات کروا لو، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ہمیں اس دنیا میں ہم نے سوشلی کیسے چلنا ہے، ہمارے پولیٹیکل ویوز کیا ہونے چاہیے، ہمارے سوشل ویوز کیا ہونے چاہیے، اس کے بارے میں تم ہم سے بات نہ کرو. اس کے بارے میں بات کرو گے تو جنگ ہے. اور یہی جنگ تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں چھوڑ کے جانا پڑا مکہ؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں حکم دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے جائیں مکہ سے، اب یہ سیف نہیں ہے سارا. اس کے علاوہ اور کوئی جھگڑا آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ یعنی اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں اور کوئی ریزن آتا ہے؟ اس کے علاوہ اور کوئی ریزن نہیں. فَاعْبُدُوهُ، بس اسی کی بندگی اختیار کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کی غلامی میں آنا ہی سیدھا راستہ ہے، چاہے میری عقل میں بات آئے یا نہ آئے. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، بس جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے کفر کو بھانپ لیا. اللہ اکبر. لیں جی ایک اور بات سمجھ میں آئی
جب آپ کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف بندگی کی دعوت دو گے تو مسائل کھڑے ہونے شروع ہو جائیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو اچھا اچھا میٹھا میٹھا صرف بتاتے رہیں اور لوگ کہتے رہیں واہ جی واہ، ہاں یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے. جب بھی انسان حق کی دعوت دے گا تو وہ لوگ جنہوں نے حق کے زور پر اپنا باطل کھڑا کیا ہوا ہے وہ لازم آپ سے کہیں گے کہ یہ اپنی باتیں جو ہے نا بند کر دو، ورنہ ہم تمہیں مسجد سے نکال دیں گے، ورنہ ہم تمہیں سوسائٹی سے نکال دیں گے، ورنہ ہم تمہیں اپنے خاندان سے آگ کر دیں گے. فلما احس عیسی منہم الکفر، جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے کفر کو بھانپ لیا، ظاہر بات ہے کہ بھی یہی دعوت ہے کہ کل کے کل اللہ کی بندگی میں آ جاؤ. تو پھر حضرت عیسیٰ نے کیا کیا؟ جب بھانپ لیا کہ اب یہ جو ہے نا یہ کفر پر اترے ہیں، قال من انصاری اللہ، تو انہوں نے پکار لگائی کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں. جب حضرت عیسیٰ کو کئی سال ہو گئے تو وہاں کی چودراہٹیں جو تھیں، ان کی علماء کے یہود جو تھے، علماء یہود جو تھے، ان کی مسندوں کو بھی خطرہ ہو گیا، ان کی چودراہٹیں بھی خطرے میں پڑ گئیں. انہوں نے کہا اب یہ عیسیٰ جو ہے نا علیہ السلام، اس نے جو نا ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر دی ہے، اب ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. اب اس کی ضد پہ اترا ہوں، مخالفت اترا. آپ بالکل وہی چیز دیکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی، کہ ان کے بارے میں بھی پھیلا دیا کہ نعوذ باللہ جو ہے نا پاگل ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ یہ جو ہے نا شاعر ہیں اور یہ فضول باتیں کرتے ہیں، حج کے موقع پہ لوگوں کو جا کے کہنا. تو اب جب یہ ہوا تو اب حضرت عیسیٰ نے کہا کہ ہاں بھائی، قال من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کام میں مددگار بنے گا. اور یاد رکھیں کہ جب بھی دین کا کام ہوگا تو یہ دو جماعتیں لازم وجود میں آئیں گی، ایک اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنے والی ہوگی اور ایک شیطان کے لیے کام کرنے والی جماعت. یہ پکی بات ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم نے دور کہاں جانا ہے، ہم یہیں پر ہی دیکھ لیں جہاں ہم رہتے ہیں نا. آپ یہاں پہ دیکھ لیں کہ مسجد میں کام ہوتا ہے نا، یہاں پر بھی ہوگا. ایک ہوگا جو کہے گا مسجد کی فلانی چیز بھی غلط ہے، جمانی بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے. اور دوسرا ہوگا وہ کہے گا اللہ کے بندے مسجد تو آؤ. ہر جگہ یہ پکا کام ہے. خیر میں انہیں حزب شیطان نہیں کہہ رہا، میں انہیں شیطانی نہیں کہہ رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ مخالفت ہر جگہ ہوگی جہاں پر بھی کوئی نیک کام ہوگی. اور دین کا کام کرنے کی اصل اساس بھی یہی ہے کہ کوئی شخص اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھیں میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، کون ہے جو میرے ساتھ دے گا. اور وہ ساتھ سرداری قائم کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے ہوتا ہے. اور اس کی سب سے اچھی مثال جو میں کہا کرتا ہوں یہ مسجد ہے، کہ جب یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، کچھ لوگ جمع ہوئے، انہوں نے کوشش کی، انہوں نے اپنی طرف سے حصہ ڈالا، اور اس کے کچھ عرصے بعد جتنا بھی ٹائم لگا اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بھی عطا فرمائی، مسجد بھی عطا فرمائی، کھڑا بھی ہو گیا، چل بھی رہا، آج تک کام چلتا جا رہا. تو کام کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے. قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار. حواری اصل میں دھوبی کو کہا جاتا ہے جو کپڑے صاف کرتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں پر اپنی دعوت دیا کرتے تھے وہ ایک جھیل تھی، اس جھیل کا نام گلیلی جھیل یہاں پہ لکھا ہوا ہے. تو گلیلی جھیل ہوتی تھی، وہاں پر کچھ دھوبی بھی ہوتے تھے، کچھ مچھیرے بھی ہوتے تھے، وہ اپنا وہاں پر کام کیا کرتے تھے. حضرت مسیح یا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو دعوت دیا کرتے تھے. تو جب انہوں نے صدا لگائی کون ہے، تو ان میں سے کچھ دھوبی جو تھے انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی ہم ہیں آپ کا جو ساتھ دیں گے. پہلے تو یہ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن بعد میں حواری کا لفظ جو ہے وہ ساتھی کے معنی میں استعمال ہونے لگا. اور صرف انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، انہوں نے کیا کہا؟ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر. لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں لایا پھر وہ آپ کا ساتھی ہے نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں. واشہد باننا مسلمون، اور آپ بھی گواہ رہیے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو گئے. ربنا آمنا بما انزلت، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے اس پر جو تو نے نازل فرمایا. واتبعنا الرسول، اور ہم اتباع کر رہے ہیں تیرے رسول کا. فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمارا نام گواہوں میں لکھ لے. دیکھیں اللہ پر ایمان لانا، اللہ کا فرما بردار ہو جانا، رسول نے جو اتارا ہے اس پر ایمان لے آنا اور رسول کی پیروی کرنا، یہ تمام چیزیں مسلمان ہونے میں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں یا اللہ پر ایمان لانے میں شامل. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں مانوں کہ اللہ ہے لیکن اللہ کی نہ مانوں، میں مانوں کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں لیکن میں ان کی نہ مانوں، میں مانوں کہ جو ہے نا اسلام جو ہے وہ سچا مذہب ہے لیکن اسلام کے کسی معاملے پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی نہ گزاروں. یہ دھوکہ دہی اور منافقانہ روش ہے. بہرحال وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اب انہوں نے بھی چالیں چلی اور اللہ نے بھی چال چلی. چالیں کیا چلی؟ اب وہ چالیں یہ چلتے تھے کہ کیونکہ ان کی ضد ہو گئی تھی، ان کی بحث ہو گئی تھی، یعنی ان کا معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خراب ہو گیا تھا. اب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نیچا دکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ چلتے رہتے تھے. اور وہ اس وقت اب ہوا یہ ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ ہوا یہ کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ یہودی تھا، لیکن اس کی حیثیت جو ہے کٹ پتلی کی تھی، وہاں کا گورنر جو تھا وہ رومی تھا. تو اب یہاں اس معاملات اس کے جو بھی طے ہوتے اس جگہ کے، بادشاہ چونکہ یہودی تھا لیکن ان معاملات پر عمل کروانے کے لیے انہیں رومیوں کی ضرورت ہوتی تھی کہ جب تک
رومی اس پر فیصلہ نہیں کروائیں گے یا رومی گورنر کے ذریعے اس فیصلے کی تنقید یا تنفیذ نہیں ہوگی تب تک وہ فیصلہ نہیں چل سکتا تھا. تو وہ کیا کرتے تھے, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشکل سوال کرتے تھے تاکہ وہ یہ باور کروائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ رومیوں کے غدار ہیں, کیونکہ خود تو وہ مار نہیں سکتے تھے, اور ان کی ایک کوشش تھی کہ رومی کس طرح انہیں یعنی کہ رومیوں سے پکڑوا کے انہیں قتل کروا دے. اب یہاں پر جو ہمیں کچھ تفاصیل ملتی ہیں, اللہ عالم وہ کتنی سچ ہیں, کتنی یعنی صحیح ہیں, کتنی غلط ہیں, لیکن کہا جاتا ہے کہ انجیل برناباس میں ہیں یہ, تو ہم ایک انفارمیشن کے طور پہ اس کو سن رہے ہیں, یعنی کہ نا ایک انفارمیشن کے طور پہ اس کو سمجھ رہے ہیں. اب ہوا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کروانے کے لیے ان کے 12 حواریوں میں سے ایک نے غداری کی. وہ پیسوں کے لالچ میں یا اور کسی لالچ میں رومیوں کی طرف ہو گیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک باغ میں موجود تھے, اور یہ جو 12واں حواری تھا یا جو بھی اس کا نام تھا وہ وہاں سے کھسک گیا. وہ گیا رومیوں کے پاس, جو رومی سپاہی تھے, اس نے کہا کہ ایسے ایسے فلانی جگہ ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر ہیں, تو میں وہاں پر جاؤں گا اور آپ کو نشاندہی کر دوں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے. رومیوں کو ان جو تھے وہ جو رومی سپاہی تھے انہیں نہیں پتا تھا وہ کون ہے. تو نے کہا جب میں وہاں پر پہنچوں گا تو میں جسے کہوں گا کہ اے ہمارے استاد, یا جسے لوگ بولیں گے اے ہمارے استاد, بس وہی عیسیٰ علیہ السلام ہوگا, عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے, آپ انہیں پکڑ لیجیے گا. تو اب ہوا یہ کہ وہ لے کر آئے, جو حواری ہیں وہ ان کو لے کر آیا, رومی کو جو ہیں سولجرز ہیں وہ رومیوں کو لے کر آیا, اور اس نے کہا کہ آپ یہاں کھڑے ہوں, میں نا ذرا اندر جاتا ہوں, اور حضرت عیسیٰ یہاں پر اپنی عبادت میں مشغول ہوں گے, میں انہیں دیکھتا ہوں. اب جب وہ اندر گئے تو اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا, فرشتے آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے لے گئے. اور یہ جو حواری تھا جس نے غداری کی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل بدل دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. اب جب وہ اندر گیا اور اس نے دیکھا کہ تو فرشتہ ہیں اور حضرت عیسیٰ کو اٹھا کے لے گیا, تو وہ پریشان کہ یہ کیا ہوا, اور اس کی شکل بھی بدلی گئی, اسے یہ بھی نہیں پتا. تو وہ گھبرایا ہوا باہر نکلا. اب جب وہ گھبرایا ہوا باہر نکلا تو جو باہر 12 حواری کھڑے تھے انہوں نے سمجھا حضرت عیسیٰ, انہوں نے صدا لگا دی, آئے ہمارے استاد, آئے ہمارے استاد. تو وہ جو سولجرز آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا یہی عیسیٰ علیہ السلام, انہوں نے اس کو پکڑ لیا, اور اس کے بعد پھر جو چلا کہ اس کو پکڑا, ان کو مارا, ان کو جو ہے وہ صلیب چڑھا دیا. اب اللہ عالم یہ جو میں نے آپ کے سامنے سٹوری بیان کی ہے یہ جو برناباس کی انجیل میں لکھی ہے, لیکن اگر یہ نہیں بھی ہوا تو سم تھنگ لائک دس, کچھ ایسا ہی ہوا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ چالوں کے بارے میں یہ ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ خیر الماکرین, اور اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے. یہاں پر آخری بات بیان کرنے کے بعد اپنی بات کو ختم کریں کہ یہ پہ ہماری چیز میں سمجھ آئی کہ جب ہم کسی معاملے میں پھنس جائیں, کسی مشکل کا شکار ہو جائیں, کسی ایسے چوراہے پہ یا دوراہے پہ یا کسی ایسی راہ پہ آ کے کھڑے ہو جائیں کہ جہاں ہمیں نہیں پتا ہم نے کیا کرنا ہے, تو اللہ کی طرف پلٹیں. جو اللہ تعالیٰ نے صحیح رستہ بیان کیا ہے اس کو اختیار کریں. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اس پر مت چلیں. تو یقین جانیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی حضرت موسیٰ کی طرح سمندر پھاڑے گا, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی حضرت عیسیٰ کی طرح رستہ نکالے گا, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح رستہ نکالے گا. کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کے مدینہ گئے ہیں تو وہ کافر سامنے کھڑے ہوئے اندھے ہو گئے. اللہ تعالیٰ یہ سب کرے گا, لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ کرنے کے لیے ہمارا کریکٹر ویسا ہی ہونا چاہیے, ہمارا ایمان ویسا ہی ہونا چاہیے. ہمیں سمندر تک, دریا تک چل کر جانا پڑے گا, پھر دریا ہمارے لیے پھٹے گا. ہمیں اپنا کام کرنا پڑے گا, پھر اللہ تعالیٰ کافروں کو اندھا کرے گا. ہمیں حضرت عیسیٰ کی طرح اپنی دعوت پھیلاتے رہنا پڑے گا, اپنا صحیح کام کرتے رہنا پڑے گا, پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ہماری مدد کے لیے بھیجے گا. واللہ خیر الماکرین, اور اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے. بلکہ مثالیں تو بہت ساری ہیں. اگر میں آپ کو یہ دعوت دوں کہ آپ سوچیں اپنے ارد گرد, آپ کو ایسی کئی مثالیں مل جائیں گی کہ جہاں پر ایک بندے نے بالکل خالصتاً نیک نیت سے اپنا کام شروع کیا, 1 2 3 4 5 10 15 کتنی بار, لیکن اسے کوئی کامیابی حاصل نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی کامیابی اسے دی, اور وہ جتنی پہلے والی اس کی ناکامیاں تھی نا, اللہ تعالیٰ نے سب کا ازالہ کر دیا. تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے, اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کرتا ہے, چھوٹی چیز سے بھی, بڑی چیز سے بھی, اولاد سے بھی, رزق سے بھی, صحت سے بھی, بیماری سے بھی, ہر چیز سے اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتا ہے. جو خالصتاً, دیکھیں ہم کمزور ہیں, ہم رو بھی سکتے ہیں, ہمارا دل چھوٹا بھی ہو سکتا ہے, ہم کوئی فضول بات بھی کر سکتے ہیں, لیکن توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے. جو توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جائے گا تو واللہ خیر الماکرین, اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے. اللہ تعالیٰ لازم اس کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ نکالے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے پڑھا, جو بھی ہم نے سنا, اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس قرآن کو نور ہدایت بنا دے, ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین کو سمجھنا اور سمجھانا آسان فرما دے, پڑھنا اور پڑھانا آسان فرما دے. اللہ تعالیٰ
ہمارے تمام جو بھی بھائی بہن بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، ان کی تمام مشکلات پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کے تمام مسائل کو حل فرمائے۔ ہمارے جو بھی بھائی بہن کسی بھی مشکل کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی والا راستہ فرمائے انشاءاللہ۔ اور ہمارے جو دوست احباب رشتہ دار فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کوتاہیوں گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو زیادہ کر کے قبول فرمائے، اور اتنا زیادہ کرے کہ وہ انشاءاللہ قیامت تک صدقہ جاریہ چلتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کی کیاری میں سے کیاری بنا دے، ان کی قبر کو جنت الفردوس کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بنا دے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ انہیں قیامت والے دن جنتیوں میں سے اٹھائے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قیامت والے دن انہیں متقین کا امام بنائے، اللہ تعالیٰ انہیں جنتیوں کا لباس عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ انہیں جنت کے اعلیٰ درجوں میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں اور اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔